السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ ہونا گستاخی، اس سے میں ڈرتا ہوں، ہونا گستاخی، اس سے میں ڈرتا ہوں، گلہائے عقیدت ہے جو میں پیش کرتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، میں شفاعت کا ہوں طالب، اسی کی خواہش کرتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے تمام مشغولیات سے فارغ کر کے اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں خلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی۔ حضرات، سن 7 نبی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیور عربو، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کو کسی کے اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی کہ مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میرے بھائیو، قربان جائیے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیض یاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا ہے، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلا و آزمائش کے بعد
پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں کہ خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالے کو بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گودوں میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھ کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے، ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی ہے، مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لگتے جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ دنیا والو ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ بھلا بتائیے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے، اور ان سنگین گھڑیوں کی کیوں کر برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ بے بس تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و شما کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے، اور جو رسول بن کر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورے مکہ والوں پر پتھر برس جاتا۔ بہرکیف عقیل اور ان کے والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہرام مچ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں آتے ہیں اور کہتی ہیں، بھتیجے اب برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے باہر چلے آئیں گے۔ مسلمان پورے 3 سال کے بعد آج دین و دنیا سلامت لے کر گھاٹی سے باہر آ گئے۔ میرے بھائیوں، بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی نجات کے لیے غمگین رہا کرتے تھے، راتوں رات اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے اور رویا کرتے تھے۔ اسی حال میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور یہ خوشخبری اور پیغام سناتے ہیں کہ اے حضرت العزت، اے شہنشاہ عالیجہ، اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ حضور آخر کس وجہ سے غمگین رہتے ہیں، پھر بھی دریافت کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمگین کیوں رہتے ہیں؟ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ جانے قیامت کے دن میری امت کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک قبرستان کے پاس گئے، جہاں کافر و مومنوں دونوں طرح کے مردے مدفون تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مسلمان کے قبر پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں، قم باذن اللہ۔ مردہ چوں ہی آواز سنتا ہے باہر آتا ہے، اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن ہے اور اس کے منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کافر کے قبر پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں، قم باذن اللہ۔ مردہ چوں ہی آواز سنتا ہے باہر آتا ہے، اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا تھا اور اس کی منہ سے ہائے افسوس کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح بھی آپ نے ایک مومن کو دیکھا اور ایک کافر کو دیکھا، ٹھیک اسی حال میں اس دن بھی ہوگا۔ ہر کلمہ گو کو اس کی قبر سے اس کلمہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور کافر کی یہی حال ہوگی جو آپ نے دیکھا۔ حضور سے اتنا سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی ہو گئی۔ میرے بھائیو، آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے ہمیشہ محو تدبر و تفکر رہا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ ہم نے حضور کے امتی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھلا دیا ہے اور ان کے نقش قدم کو اس طرح ترک کر دیا ہے کہ ہمارا ضمیر خود ہم پر ملامت کرتا ہے۔
میرے بھائیو، یاد کرو اس وقت کو جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور بڑے بڑے دفتر دکھلا کر فرمائیں گے، اے فلاں دیکھیے تیرے گناہوں کے دفتر ہے۔ تو وہ شخص کہے گا، اے میرے مولا میں نے یہ سب گناہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا، وہ تم کو اس کے کرنے سے روکتا اور ڈراتا تھا، لیکن تم نے اس کی بات نہ مان کر انکار استہزاء کیا، اب تم یہاں عذاب علیم کا مزہ چکھو۔ اور فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح جس نے اس دین کو دین مان کر اس پر عمل کیا تو اس کا معاملہ بہت آسان ہوگا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس متبرک تحفہ کی فضیلت روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزہ کو فرض پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو بھی فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرض پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرض پر نازل فرمایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، اور اعلیٰ و عرفہ سے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہٰذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ میرے بھائیو، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاح کا ذکر کیے ہیں، کہیں پر یہ الفاظ کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفہ کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھی، سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے، اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا کہ 5 وقت کا نماز ادا کرے اور 500 نمازوں کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی، وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا۔ کوئی متقی نماز کے بغیر متقی ہو نہیں سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہوتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، تابعین نے بھی نماز پر دوامت کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا؟ کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو؟ کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو؟ کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو؟ آپ بتا ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے بھی زیادہ روشن کر دیتی ہے، نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں۔ نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے، نماز سے انسان افضل و ارفع ہوتا ہے، کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، دوستو، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون مسلمان، کون مسلم، کون غیر مسلم، کون انسان، کون شیطان۔ یہ امتیاز نماز سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ میں بغیر حوالے کی بات نہیں کہتا، مشکات شریف اٹھاؤ، صفحہ نمبر 58 پر دیکھو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ہمارے اور منافقین، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ مشکات شریف کے اسی صفحہ پر دیکھیں، اور ایک حدیث ہے جس کا راوی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر،
کہ ہمارے اور منافقین کے مابین عہد ہے وہ نماز ہے، پس جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت اظہر من الشمس ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتایا ہے۔ الفاظ یوں ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور تارک الصلاۃ سے نبی آخر الزماں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گویا اس کا دنیا و آخرت دونوں برباد ہے۔ جب بندہ نماز کو ادا کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اور بندہ رحمت خداوندی کا محور بن جاتا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گیا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گیا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کریں گے۔ اس دن کوئی کسی کا نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے، ہر سے نفسی نفسی پکارے گی، اس وقت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد، کہ یوم قیامت میں یعنی حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکل آئی تو تمام اعمال درست، اور اگر نماز ہی خراب نکلی تو تمام اعمال بیکار ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ روز محشر کی جان گداز بود، روز محشر کی جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ جب نماز درست ہے تو تمام اعمال قبول، حج بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، اور دیگر اعمال صالحہ بھی مقبول ہوں گے۔ اور اگر جب نماز ہی درست نہ نکلی تو سختی کے ساتھ امتحان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا امتحان آسانی سے فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستو، آج کے دور میں بہت خوبصورت اور عالیشان مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، لیکن اس میں اللہ کو یاد کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں، ان کو آباد کرنے والے بہت کم نظر آئیں گے۔ بعض جگہ تو عالیشان مسجدیں ویران اور قبرستان نظر آتی ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت ہر مسلمان کے قلب میں ایسی ہونی چاہیے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قلب میں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم امامت فرما رہے ہیں کہ آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، فوراً عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔ فوراً عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے بڑھا دیا، اور امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ میری فکر مت کرنا، نماز کی فکر کرو، اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، جس کی بنا پر غسی طاری ہو جاتی ہے۔ غسی کے ازالے کے بعد کسی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، نماز ضرور پڑھنی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ میرے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے دین کو منہدم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی حالت میں نماز ادا کی اور فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے سے عاجز ہو گیا ہوں تو زندہ رہنے میں کوئی لطف نہیں، ایسی زندگی میں کیا مزہ جس سے احکام الہی میں کوتاہی آ جائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ صحابہ کرام کے اندر شوق نماز بہت زیادہ تھا، جس کی بنا پر ان کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سرٹیفکیٹ ملا۔
میرے بھائیوں، بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی کہ یہ میرے اندر دفن ہو جائے۔ اسی بات میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور ہے کہ ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر جاتا ہے تو وہ دربار امیر المؤمنین میں حاضر ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ زمین نے میرا تیل چوس لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک پرجا لیتے ہیں، اس پر کچھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پرجے کو اس جگہ پر رکھنا جہاں پر تمہارا تیل گرا تھا۔ وہ بڑھیا ایسا ہی کرتی ہے تو زمین فوراً پورا تیل اگل دیتی ہے۔ لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ماجرا ہے۔ جب اس پرجے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے، اے زمین، اس بوڑھی عورت کا تمام تیل واپس کر دے ورنہ میں تجھ میں ایسے شخص کو دفن کروں گا جو تارک الصلاۃ ہے، یعنی نماز کو چھوڑنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس عبرتناک واقعہ سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ بے نمازی کو زمین پسند نہیں کرتی۔ اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو قبر میں جانے کے بعد قبر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نماز کا ہمیں پابند بنائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ پڑھ نمازے پن جگانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نمازے پن جگانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔